یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔ ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ بچی نے اپنی ماں سے پوچھا، امی اچھے لوگ اتنی جلدی کیوں مر جاتے ہیں؟ ماں نے کہا، جب تم باغ میں ہوتی ہو تو تم سب سے پہلے کون سے پھول چنتی ہو؟ بیٹی نے جواب دیا، سب سے خوبصورت پھول۔ آج کی سچی کہانی ایک ایسے پھول جیسی عورت کی ہے جس نے سب سے پیار کیا اور سب اس سے پیار کرتے تھے۔ یہ ہے کولین ریڈزر کی کہانی۔ کولین ریڈزر کی دنیا میں آمد 13 مئی 1989 کو امریکی ریاست میساچیوسیٹس کے چھوٹے شہر اینڈوور میں ہوئی۔ گھرانہ مختصر سا تھا۔ والدین تھامس اور پیگی، کولین اور کولین کے چھوٹے بھائی بہن ڈینیل اور لورا۔ کولین کو کتابوں سے بچپن سے پیار تھا۔ وہ پڑھائی میں اچھی تھی اور کھیل کود میں بھی حصہ بڑھ چڑھ کر لیتی تھی۔ ہنس مکھ کولین اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتی تھی۔ تقریبات اور پارٹیز میں شرکت پرجوش طریقے سے کرتی تھی۔ اسے پارٹی کی جان کہا جاتا تھا۔ وہ ایک اچھی بیٹی، محبت کرنے والی بڑی بہن اور مخلص دوست مانی جاتی تھی۔ کولین اکثر سب سے پہلے دوسروں کی خوشی کے بارے میں سوچتی تھی۔ بہن لورا کے آئس ہاکی گیمز میں باقاعدگی سے ہمت افزائی کرنے وہ سامنے کی سیٹ پر بیٹھی ہوتی تھی۔ کولین کو ہالووین منانا بہت پسند تھا۔ ہر سال وہ گھر کو ڈراؤنی سجاوٹ سے تیار کرتی، بھوت بنگلہ بناتی اور کوئی نیا کاسٹیوم پہن کر ٹافی اور کینڈی کے لیے اس کی دہلیز پر آنے والے بچوں کا خوشی سے استقبال کرتی تھی۔ سن 2007 میں اینڈوور ہائی اسکول کی پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد کولین نے سن 2011 میں ورسٹر کے اسمپشن کالج سے ڈگری حاصل کی۔ سیلم اسٹیٹ کالج میں ماسٹرز کے پروگرام میں داخلہ لینے کے بعد کولین گھر سے تقریباً 24 منٹ کے فاصلے پر شہر ڈینورز میں ٹیچنگ کی پوزیشن ڈھونڈتی ہے۔ ڈینورز امریکی ریاست میساچیوسیٹس کا ایک شہر ہے۔ صدیوں پہلے اس علاقے کا نام سیلم ولیج تھا، جہاں 1692 میں سیلم وچ ٹرائلز وارد ہوئیں۔ 200 سے زیادہ لوگوں پر جادوگرنی اور شیطان کی پوجا کرنے کا جھوٹا الزام لگایا گیا تھا اور 20 افراد کو سزائے موت دی گئی تھی۔ بہرحال ڈینورز شہر ان ٹورسٹ کے لیے ایک مشہور مقام ہے جنہیں تاریخ اور فن تعمیر، ہسٹری اور آرکیٹیکچر سے دلچسپی ہے۔ سن 2012 کولین ڈینورز ہائی اسکول میں گریڈ 9 کی الجبرا ٹیچر کی حیثیت سے نوکری شروع کرتی ہے۔ ڈینورز ہائی اسکول میں تقریباً 1000 سے کچھ زیادہ طالب علم پڑھا کرتے تھے اور 100 کے قریب ٹیچنگ سٹاف تھا۔ اس اسکول میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ امریکن فٹ بال، ساکر، فیلڈ ہاکی اور والی بال کا بھی زور تھا۔ پڑھائی کا نیا سال شروع ہوتے ہی اسکول میں کولین کے چرچے شروع ہو گئے۔ اسٹوڈنٹس کی فیورٹ کولین انہیں ذرا سی بھی دیر بور نہیں ہونے دیتی تھی اور دوستانہ انداز میں کلاس کو سکھاتی تھی۔ پہیلیوں، لطیفوں اور کہانیوں کے ذریعے وہ کلاس روم میں ایک ایسا ماحول قائم کرتی تھی کہ کوئی بھی شاگرد سوال پوچھنے سے جھجکتا نہیں تھا اور میتھمیٹکس سیکھنے میں انہیں لطف آنے لگا۔ واہ، اس کو بولتے ہیں آئیڈیل ٹیچر۔ ایک ایسی ٹیچر جو آپ کے میتھمیٹکس سے گھن اور نفرت کو محبت میں تبدیل کر دے۔ کولین سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے اسٹوڈنٹ سے جڑی رہتی تھی۔ وہ ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ان کا ہوم ورک، کوئز یا ٹیسٹ کی یاد دہانی، مزاحیہ میمز پوسٹ کرتی تھی۔ 21 اکتوبر 2013 کو لکھے گئے یہ ٹویٹس اس ویب سائٹ پر کولین کی آخری پیغام ہیں، کیونکہ اگلے دن
وہ زندہ نہیں رہی۔ 22 اکتوبر 2013 منگل کا دن تھا اور 24 سالہ کلین اپنی روٹین کے مطابق اسکول جاتی ہے۔ اس کا پڑھانے کا اسکیڈول دوپہر کے 2 بجے ختم ہو جاتا تھا اور اس کے بعد وہ چند گھنٹے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ وقت گزارتی تھی جنہیں مزید مدد کی ضرورت تھی۔ ڈینورس ہائی اسکول میں 4 بجے تک پڑھائی ہوتی تھی اور اس کے بعد بچے کھیل اور دیگر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے تھے۔ اس دن ساکر کی پریکٹس کے دوران ٹیم کے کوچ نے ایک فلپ چزم نامی کھلاڑی کی غیر موجودگی پر غور کیا۔ 14 سالہ ذہین لیکن خاموش طبیعت کا مالک فلپ صرف 2 ماہ قبل ٹینیسی سے میساچیوسیٹس منتقل ہوا تھا اور وہ زیادہ لوگوں کو جانتا نہیں تھا، مگر تھوڑے سے عرصے میں وہ اب ساکر ٹیم کا ٹاپ اسکورر مانا جاتا تھا۔ جیسے جیسے دن چڑھتا گیا اور رات کے کھانے کا وقت ہوا، فلپ ابھی بھی لاپتہ تھا اور اس کی ماں ڈایانا بے حد پریشان تھی۔ ڈایانا نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، اس کے سیل فون کا نمبر بار بار ڈائل کیا، لیکن فلپ نے کسی بھی کال کا جواب نہیں دیا۔ فلپ کے والدین ڈایانا اور سٹیسی طلاق شدہ تھے اور ان کے اچھے تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے ڈایانا نے تینوں بچوں کے ساتھ میساچیوسیٹس منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ ڈینورس میں وہ ڈایانا کی خالہ کے بیسمنٹ کے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے۔ فلپ اس صورتحال سے بے حد ناخوش تھا کیونکہ اسے اپنا گھر، اسکول، گرل فرینڈ ہانا اور سارے دوست 1100 میل دور چھوڑنے پڑے تھے۔ ڈایانا کو ڈر ہوا کہ کہیں اس کا بیٹا گھر سے بھاگ کر ٹینیسی واپس تو نہیں جا رہا تھا، جس بات کی اس نے کئی بار دھمکی بھی دی تھی۔ بچوں کے لیے والدین کی طلاق کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے جو دوسری تبدیلیوں سے بھی نمٹ رہے ہوتے ہیں۔ شام کے 6:34 پر ڈایانا 911 ڈائل کر کے پولیس کو بیٹے فلپ کی گمشدگی کی اطلاع دیتی ہے۔ اس وقت ڈایانا واحد شخص نہیں تھی جو اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند تھی، کیونکہ اسی وقت تھامس اور پیگی ریڈزر اپنی بیٹی کے گھر واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ سب مل کر رات کا کھانا کھا سکیں۔ وہ پریشان تھے کیونکہ عام طور پر کلین انہیں منٹ کی خبر دیتی تھی۔ اگر اسے دیر ہو رہی ہوتی تھی تو وہ انہیں فون کر دیا کرتی تھی۔ چونکہ کلین سیل فون پہ کیے کالز کا جواب نہیں دے رہی تھی، تھامس نے اسکول جا کر اسے ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ اسکول پہنچتے ہی تھامس کو کلین کی گاڑی پارکنگ لاٹ میں نظر آئی تو اس نے یہ سوچ کر سکون کا سانس لیا کہ وہ اسکول کی کسی کام میں مصروف ہوگی اور اس کے فون کی بیٹری چارج نہیں ہوگی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ تھامس نے کلین کے کلاس روم میں جھانکا تو اسے نہ تو کلین، نہ ہی اس کا پرس، نہ ہی لنچ باکس نظر آیا۔ جب اسکول میں موجود سٹاف نے کہا کہ انہوں نے کلین کو کافی دیر سے نہیں دیکھا ہے، تھامس نے پولیس سے فوراً رابطہ کیا کیونکہ کلین 24 سال کی تھی، بالغ تھی اور اسے لاپتہ ہوئے چند ہی گھنٹے ہوئے تھے۔ پولیس افسران نے تھامس کو تسلی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شاید کلین شاپنگ پر نکلی ہوگی یا دوستوں کے ساتھ بار یا کلبز میں ہوگی۔ تھامس اور پیگی اپنی بیٹی کو بہت اچھی طرح جانتے تھے اور انہیں یقین تھا کہ وہ اتنی غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے والدین کو اپنی سلامتی کی اطلاع دیتی ضرور تھی۔ رات کے 8 بجے ڈینورس ہائی اسکول کی پرنسپل سو ایمبروزووچ نے تمام سٹاف اور دیگر سرکاری افسران کو ای میل بھیجی جس میں اس نے فلپ چزم کو تلاش کرنے میں مدد مانگی۔ اسکول سے لاپتہ ہونے والے 14 سالہ بچے کو کسی نے ہلکا نہیں لیا اور بہت سے لوگ اسے ڈھونڈنے نکلے۔ سب سے پہلے اسکول کی چھان بین کی گئی۔ کسی اسٹوڈنٹ کو لڑکیوں کے واش روم میں بہت سارا خون زمین پر پڑا ملا اور اسکول کے جینیٹر کو واش روم کو بند کرنے کی ہدایت کی گئی، لیکن چونکہ وہ میکسیکو سے نیا آیا تھا اور صرف ٹوٹی پوٹی انگریزی بولتا تھا، اس لیے اس نے سمجھا کہ اسے صفائی کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، جینیٹر نے بلیچ کی اچھی خاصی مقدار سے صفائی کر دی۔ خوش قسمتی سے چند خون کے قطرے بچ گئے
اور ڈیٹیکٹیوز نے خون کے سیمپلز فورینزک لیبارٹری کی حوالے کر دیے۔ پھر ڈیٹیکٹیوز نے اسکول کی CCTV فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ڈینورس ہائی اسکول نے حال ہی میں 140 نئے کیمرے اسکول میں مختلف مقامات پر لگوائے تھے۔ مسئلہ صرف ایک تھا، وہ سارے کیمرے ایک پرانے سست رفتار کمپیوٹر سے جڑے تھے جو ہر 2 منٹ پر سسٹم کو کریش کر رہا تھا۔ اسی دوران ایک پولیس افسر کو اسکول کے باہر گھاس میں ایک پرس ملا جس میں نہ ہی کوئی والیٹ نہ ہی شناخت کے لیے کوئی ID یا کریڈٹ کارڈ تھا، لیکن پیگی اور تھامس نے دیکھتے ہی اپنی بیٹی کا پرس پہچان لیا۔ پرس کے آس پاس کئی اور چیزیں برآمد ہوئیں، چند کپڑے، ساکر کلیٹس اور کالے رنگ کے لیڈیز کے جوتے۔ اب تو کلین اور فلپ دونوں کو شدت سے ڈھونڈنے کی کوشش شروع ہو گئی تھی۔ ایک ہی اسکول سے ایک وقت میں 2 افراد غائب ہوئے ہیں، عجیب۔ کیا فلپ کولین کا اسٹوڈنٹ تھا؟ اچھا سوال ہے۔ فلپ کولین کی الجبرا کلاس لے رہا تھا اور ایک سارا جیاکوینٹا نامی ٹیچر سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد پولیس ڈیٹیکٹیوز کو مزید معلومات ملی۔ سارا نے ڈیٹیکٹیوز کو بتایا کہ اس دن اسکول میں اسپرٹ ڈے منایا جا رہا تھا۔ اسپرٹ ڈے کینیڈا اور امریکہ کے اسکولوں میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کے لیے کچھ روٹین سے ہٹ کر پہننے کا موقع ہوتا ہے۔ کبھی موضوع ہوتا ہے ڈریس لائک یور فیوریٹ بک کیریکٹر، اپنی پسندیدہ کتاب کے کسی کردار کی طرح کپڑے پہن کر آئیں۔ کوئی ایلس ان ونڈرلینڈ بن کر آ جاتا ہے تو کوئی شرلاک ہومز یا ڈمبلڈور۔ 22 اکتوبر کے دن تھیم ڈریس لائک یور فرینڈ تھا، کیونکہ سارا اور کلین دونوں میتھ کی ٹیچرز تھیں اور دوست بھی، تو دونوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے تھے۔ پولیس نے سارا کا حلیہ نوٹ کر لیا کیونکہ کلین نے بھی وہی رنگ اور سٹائل کے کپڑے پہنے تھے۔ سارا نے پولیس افسران کو یہ بھی بتایا کہ اسے فلپ اور ایک اور اسٹوڈنٹ لڑکی اسکول کے بعد کلین کے ساتھ کلاس روم میں بیٹھے نظر آئے تھے۔ کلین دونوں بچوں کو ایکسٹرا ٹیوٹرنگ دے رہی تھی۔ اس کے بعد پولیس ڈیٹیکٹیوز نے فلپ کے سیل فون کا نمبر ملایا اور انہیں پتا چلا کہ اس کا فون بند نہیں تھا، وہ صرف کالز کو ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ فلپ کی سیل فون کمپنی AT&T سے رابطہ کیا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا وہ اس ٹاور کا پتہ بتا سکتے ہیں جو فلپ کے فون کو اس وقت سگنل بھیج رہا ہے۔ سیل فون کمپنی نے پولیس کو بتایا کہ فلپ کا فون ہالی ووڈ ہٹس نامی مووی تھیٹر کے آس پاس ہوگا۔ ڈیٹیکٹیوز اس مقام پر فوراً پہنچے لیکن فلپ وہاں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے پھر فلم تھیٹر کے ملازموں سے پوچھ گچھ کی اور انہیں فلپ کی تصویر دکھائی۔ ایک کیشیئر کو یاد آیا کہ اس نے لڑکے کو فلم ٹکٹ اور پاپ کارن بیچا تھا۔ پولیس نے فلم تھیٹر سے CCTV فوٹیج نکلوائی اور دیکھا کہ شام کے 5 بجے فلپ چزم سکون سے ٹہلتے ہوئے اس مووی ہال کی طرف جا رہا تھا جہاں ووڈی ایلن کی فلم بلو جیسمن چل رہی تھی۔ فلپ اکیلا تھا، کلین اس کے ساتھ نہیں تھی۔ چلو بھائی، دنیا جہاں فلپ کو ڈھونڈ رہی ہے اور صاحب زادے آرام سے مووی دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پولیس کی تفتیش کاروں کو اسکول کے قریب جنگل میں یہ چند چیزیں ملی: ایک بڑا گہرے سبز رنگ کا ریسائکلنگ بن، خون آلود دستانے اور ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پر لکھا تھا I hate you all، مجھے تم سب سے نفرت ہے۔ سورج غروب ہو گیا لیکن رات کے اندھیرے میں بھی کلین اور فلپ کی تلاش جاری رہی۔ 22 اکتوبر کی تاریخ 23 اکتوبر میں بدل گئی۔ رات کے 3 بجے ڈینور سے 10 منٹ کی مسافت پر ٹاپس فیلڈ نامی شہر میں ایک ڈرائیور نے پولیس کو فون کر کے یہ شکایت کی: میں روٹ 1 نارتھ پر گاڑی چلا رہا تھا اور ہائی وے کے کنارے ایک شخص پیدل چل رہا ہے۔ گھپ اندھیرا ہے، دیوانہ آدمی کسی کی گاڑی کے سامنے آ کر مر نہ جائے، جا کے اسے روکیں۔ پولیس آفیسر نیل ہووی وہاں پیٹرول کرنے روانہ کیا جاتا ہے۔ آفیسر کو بتائی ہوئی جگہ پر ایک 6 فٹ 2 انچ لمبا نوجوان نظر آتا ہے اور وہ گاڑی روک کر لڑکے کو کہتا ہے ایسے ہائی وے پر چلنا خطرناک ہے اور قانون کے خلاف بھی ہے۔ جیسے ہی لڑکا اپنا چہرہ آفیسر نیل کی جانب موڑتا ہے
آفیسر اسے پہچان لیتا ہے۔ آفیسر نیل فلپ سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ 14 سالہ فلپ کہتا ہے کہیں نہیں۔ پھر پولیس آفیسر فلپ کی جیبوں کی تلاشی لیتا ہے اور ایک ہنٹنگ کا چاقو برآمد ہوتا ہے۔ آفیسر فلپ کو گاڑی میں بٹھا کر ٹاپس فیلڈ پولیس اسٹیشن لے جاتا ہے۔ وہاں جا کر فلپ کے ڈرا اسٹرنگ بیگ کا معائنہ کرتے ہیں۔ اس بیگ میں نیلی رنگ کی خواتین کی انڈرویئر اور خون آلود باکس کٹر چاقو ملتا ہے۔ آفیسر پوچھتے ہیں یہ کس کا خون ہے؟ فلپ کہتا ہے اس لڑکی کا۔ کس کا؟ فلپ خاموش رہتا ہے۔ پھر بیگ کی چھوٹی جیب سے پیسے، ڈرائیور لائسنس اور کئی کریڈٹ کارڈز ملتے ہیں۔ ہر کارڈ پر کلین ریٹزر کا نام لکھا ہوا تھا۔ تقریباً اسی وقت شہر ڈینورز میں ڈیٹیکٹیوز کی ایک ٹیم نے اسکول کے قریب جنگل کی چھان بین برقرار رکھی تھی اور انہیں پتوں سے ڈھکی ہوئی کلین کی آدھی ننگی لاش ملتی ہے۔ اس کا گلا کٹا ہوا تھا، اس کے جسم پر بہت سارے زخم تھے، اسے ریپ کیا گیا تھا، اس کے جسم کو بے حیا طریقے سے پوز کیا گیا تھا اور لاش کی بے حرمتی درخت کی ایک شاخ سے بھی کی گئی تھی۔ کلین کی لاش سے صرف 2 میٹر دور فلپ چزم کا اسکول بیگ پڑا تھا جس میں اس کی اسٹوڈنٹ آئی ڈی رکھی تھی۔ فلپ چزم کو ٹاپس فیلڈ پولیس اسٹیشن سے ڈینورز پولیس اسٹیشن لے جایا جاتا ہے اور پہنچتے ہی اسے کلین ریٹزر کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ اگلے چند گھنٹوں میں پولیس کی آئی ٹی ٹیم نے بالآخر اسکول کے کیمروں سے CCTV فوٹیج حاصل کر لی اور یہ خوفناک پریشان کن حقائق سامنے آ گئے۔ دوپہر کے 2:28 سے لے کر 2:32 تک کلین اور ٹیچر سیرا اسکول کی گزرگاہ میں کھڑی بات چیت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ 2:54 پر کلین کلاس روم A209 سے نکل کر واش روم کی طرف جاتی ہے۔ 2:54 پر فلپ اسی کلاس روم سے نکل کر جھانکتا ہے اور واپس اندر چلا جاتا ہے۔ 2:54 پر فلپ پھر کلاس روم سے نکلتا ہے۔ اس دفعہ اس نے اپنی ہوڈی کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ چند سیکنڈز بعد وہ دوسرے کیمرے میں نظر آتا ہے کلین کا پیچھا کرتے ہوئے، پیلے رنگ کے ربر کے دستانے پہنتے ہوئے۔ 3:06 فلپ اور کلین کو واش روم میں گئے ہوئے 11 منٹ گزر چکے تھے کہ ایک لڑکی واش روم کا دروازہ کھولتی ہے اور فوراً یو ٹرن کرتی ہے۔ وہ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ جب لڑکی سے بعد میں ڈیٹیکٹیوز نے پوچھ گچھ کی تو اس نے کہا کہ ایک قدم اندر رکھتے ہی اس نے کسی کا ننگا پشت دیکھا۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی اپنے کپڑے بدل رہا ہے یا کوئی لڑکا لڑکی چھپ کر واش روم میں مل رہے ہیں۔ وہ لڑکی شرما کر وہاں سے بھاگ گئی۔ ظاہر سی بات ہے کوئی عام انسان کے دماغ میں تھوڑی آئے گا کہ میرے اسکول کی ٹیچر کا قتل ہو رہا ہے۔ اس کے 1.5 منٹ بعد فلپ واش روم سے نکلتا ہے سر جھکائے ہوئے۔ اگلے کئی منٹ تک وہ کئی بار مختلف کیمروں میں نظر آتا ہے، ایک بار کلین کے پرس اور لنچ باکس کے ساتھ۔ اگر آپ غور کریں تو اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اسکول بند نہیں ہوا ہے، ٹیچرز، سٹاف اور اسٹوڈنٹ اسکول میں موجود ہیں، لیکن کسی نے بھی کچھ غیر معمولی نہیں دیکھا۔ 3:14 پر وہ لال ہوڈی پہنے ہوئے سبز رنگ کی خالی ریسائکلنگ بن کو کھینچتے ہوئے آ رہا ہے۔ 2 منٹ بعد وہ ریسائکلنگ بن کے ساتھ واش روم میں داخل ہوتا ہے۔ 3:22 پر وہ دیکھنے میں وزنی ریسائکلنگ بن کے ساتھ نکلتا ہے۔ اب اس نے سفید ٹی شرٹ اور چہرے کو چھپانے کی کوشش میں اسکی ماسک پہنا ہوا ہے۔ باہر جا کر وہ ایک آدمی اور اس کے کتے کے پاس سے گزرتا ہے۔ کتا زوروں سے بھونکتا ہے۔ فلپ ریسائکلنگ بن کو گھسیٹتے ہوئے اسکول کے پاس کے جنگل لے جاتا ہے۔ 3:58 پر وہ جنگل سے واپس اسکول کی پارکنگ میں نظر آتا ہے۔ 4:50 پر وہ واپس کلاس روم کے پاس دوڑتے ہوئے آتا ہے، ننگے پاؤں، بغیر اسکی ماسک کے،
اس کی جینز کی پتلون خون سے تر لگتی ہے۔ اگلے آدھے گھنٹے تک خدا جانے کیوں فلپ ادھر سے ادھر الگ الگ حلیے میں اسکول میں گھومتا رہا۔ 4:30 بجے اسکول چھوڑنے کے بعد اس نے چند گھنٹے مووی تھیٹر میں گزارے، تھوڑی شاپنگ کے لیے مال گیا اور پھر اس نے ڈنر آرام سے ریسٹورانٹ میں کیا۔ ہر موقع پر اس نے کولین ریڈزر کے پیسے اور کریڈٹ کارڈ استعمال کیے۔ 28 اکتوبر 2013 شہر اینڈوور کی سینٹ آگسٹین چرچ میں کولین ریڈزر کا جنازہ لایا گیا۔ 1000 کے قریب دوست اور احباب، اسٹوڈنٹس اور شہریوں نے اس کی آخری رسومات میں شرکت کی۔ کیونکہ کولین کے پسندیدہ رنگ گلابی اور جامنی تھے، چند لوگوں نے وہی رنگ پہنے ہوئے تھے۔ اگلے دنوں میں اسے کئی پبلک ایونٹس پر یاد کیا گیا۔ بوسٹن ریڈ ساکس کے اہم بیس بال میچ کے دوران اس کے اعزاز میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ڈینورس ہائی اسکول کے سامنے کئی راتوں تک موم بتیاں تھامے بڑا سا ہجوم جمع ہوا۔ 16 نومبر 2015 کو فلپ چزم کا عدالتی مقدمہ سیلم شہر کے ایسیکس سپیریئر کورٹ میں شروع ہوا۔ اس کی عمر اب 16 سال تھی اور عموماً اس کا کیس جونیئر مجرم کے طور پر چلایا جاتا، لیکن جب فلپ مقدمے کی تاریخ کا انتظار جیل میں کر رہا تھا، اس نے ایک بار پھر قانون توڑا۔ اس دفعہ فلپ نے 29 سالہ خاتون گارڈ پر حملہ کیا۔ عورت کا واش روم تک پیچھا کرنے کے بعد اس نے گارڈ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، اسے کئی گھونسے مارے اور ایک تیز پنسل سے بے شمار وار کیے۔ شکر ہے کہ آس پاس کے لوگوں نے آ کر گارڈ کی مدد کی، ورنہ اس بیچاری کی بھی جان چلی جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ پروسیکیوٹنگ وکیلوں نے فلپ چزم کا کیس ایڈلٹ کورٹ میں پیش کیا۔ فلپ چزم کے دفاعی وکیلوں نے کہا کہ فلپ ٹینیسی میں رہتے ہوئے بے حد خوش تھا۔ وہ ایک اچھا طالب علم تھا، اسکول میں پاپولر، ساکر ٹیم کا ہیرو، دوستوں کے ساتھ شیر اور گرل فرینڈ کے ساتھ مست، لیکن والدین کی ڈیورس اور کوسوں میل دور نئے شہر میں اجنبی کی طرح رہنا اسے راز نہیں آیا۔ وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا، اور جب اس دن کولین نے فلپ سے بار بار ٹینیسی کے بارے میں سوالات کیے، فلپ کا دماغ گھوم گیا اور نروس بریک ڈاؤن کے دوران اس نے یہ گھنونا حملہ کیا۔ وکیلوں نے کہا فلپ اپنے اس عمل کا ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ اسے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا تھا۔ پروسیکیوٹرز نے ڈیفنس ٹیم کے اس بہانے کو ریجیکٹ کیا۔ سب سے پہلے ماہر نفسیات کی رپورٹ سامنے آئی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں بے شمار بچے ماں باپ کی علیحدگی کا غم سہتے ہیں، ہر کوئی بچہ قتل پر تو نہیں اتر آتا نا۔ پروسیکیوٹر وکیل کا کہنا تھا کہ یہ قتل کوئی اچانک بات یا دماغی توازن میں تبدیلی کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، اس میں اچھی خاصی پلاننگ تھی۔ کون سا عام شریف بچہ اسکول کو آتے ہوئے باکس کٹر، چاقو، اسکی ماسک، ربر کے دستانے اور کئی کپڑوں کے جوڑے لاتا ہے؟ پروسیکیوٹرز نے سارے ثبوتوں کے ساتھ اصل قصہ بیان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فلپ نے پورے ہوش اور حواس میں کولین کا شکار کیا۔ پہلے اس کا پیچھا واش روم تک کیا، اس کا گلا دبایا، اسے ریپ کیا، پھر کولین پر 16 بار باکس کٹر چاقو سے سینے اور پیٹ پر وار کیے اور پھر اس کی گردن کاٹ ڈالی۔ اب کولین کی آخری سانسیں چل رہی تھی، لیکن پھر بھی فلپ نے اس بیچاری پر رحم نہیں کیا۔ فلپ نے کولین کو ریسائکلنگ بن میں ٹھونسا اور پاس کے جنگل لے گیا۔ وہاں بھی فلپ ظلم سے باز نہیں آیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک اس نے کولین کی لاش کے ساتھ ناجائز کام کیے۔ پروسیکیوٹرز نے کہا کہ اگر فلپ کو سخت سزا نہ ملی تو وہ جیل سے نکل کر کوئی اور ایک قتل کے لیے دوبارہ عدالت میں کھڑا کیا جائے گا۔ 26 فروری 2016 کو فلپ چزم کو 40 سال کی قید سنائی گئی۔ اس سے سن 2052 تک پرول نہیں مل سکتا ہے۔ محبت زندگی ہے، یہ کولین کا نصب العین تھا
اور ابھی بھی اس کی میراث ان اچھے کاموں سے جاری ہے جو اس کے والدین، اس کے خاندان اور اس کے پیارے کلین کی یاد میں کرتے ہیں۔ انہوں نے کلین کے نام پر ایک اسکالرشپ کا ادارہ کھولا ہے جو مستقبل کے ٹیچرز کی تعلیم کو فنڈنگ فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال اسٹیپ اپ فار کلین نام سے ایک 5 کلومیٹر میراتھن کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے خیراتی تنظیموں یا چیریٹیز کے لیے رقم اکٹھا کی جاتی ہے۔ اینڈوور کے یوتھ سینٹر کے پاس کلین کے اعزاز میں ایک بینچ رکھی گئی ہے۔ بینچ پر ایک تختی لگی ہے جس پر کلین کا پسندیدہ قول لکھا ہے: Every day may not be good, but there is something good in every day. بھلے ہر دن اچھا نہ ہو، لیکن ہر دن میں کچھ نہ کچھ اچھا ہوتا ہے۔ دوستوں، یہ تھی کلین ریٹزر کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ